بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹیوں سے ملاقات۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک میدان میں پہنچے۔ وہ میدان چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی نے جو لشکر آتے دیکھا تو جھٹ اپنے ساتھی چیونٹیوں سے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ہم سب کو پیس کر رکھ دے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ چیونٹیوں کے بادشاہ شاہمور کی بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اس چیونٹی کو پکڑ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر اس سے پوچھا، اے شاہمور، تم نے اپنے لشکر سے ایسا کیوں کہا ہے؟ کیا تم نے ایسا کوئی ظلم دیکھ لیا جو اپنے ساتھی چیونٹیوں کو چھپ جانے کا کہہ دیا؟ چیونٹی بولی، اے اللہ کے نبی، ہم نے ایسا نہیں دیکھا ہے کہ آپ نے یا آپ کے لشکر نے کسی پر ناحق ظلم کیا ہو۔ میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی کہ لشکر کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے آ کر ہم سب ہلاک ہو سکتے ہیں، اس لیے اس سے پہلے ہم ٹاپوں تلے کچلے جائیں میں نے اپنے ساتھی چیونٹیوں کو خبردار کیا تاکہ وہ گھروں میں گھس کر خود کو محفوظ بنا لیں اور مرنے سے بچ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تم ان کے ساتھ ایسا سلوک ہمیشہ کرتے ہو؟ چیونٹی نے بتایا، ہاں، میں ایسا ہی کرتا ہوں، کیونکہ ان کی خوشی میں میری خوشی ہے، ان کے غمزدہ ہونے پر میں بھی غمزدہ ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان پر بادشاہ بنایا ہے۔ زمین کے کسی بھی حصے پر ایک چیونٹی کے مر جانے پر غمزدہ ہو جاتا ہوں۔ اس چیونٹی کو وہاں سے اٹھا کر اس کے مسکن پر پہنچاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چیونٹیاں رہتی ہیں؟ چیونٹی نے بتایا، ہمارے ساتھ تقریباً 40,000 چیونٹیاں رہتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میری سلطنت اچھی ہے یا تمہاری سلطنت بہتر ہے؟ چیونٹی نے کہا، میری سلطنت بہتر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، میری سلطنت سے تمہاری سلطنت بہتر کیوں ہے؟ چیونٹی نے کہا، یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ ہوا آپ کے تخت شاہی کو اور تخت شاہی کو آپ کو اٹھاتا ہے اور آپ اس پر بیٹھتے ہیں، یہ کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی یہ بات سن کر ہنسی آ گئی اور پھر آپ نے چیونٹی سے پوچھا، یہ بات تم کیسے جانتی ہو اور یہ بات تمہیں کس نے سکھائی ہے؟ شاہمور نے کہا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی، اسی میرے رب نے مجھے بھی عقل دی ہے۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ پوچھو۔ چیونٹی نے کہا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار، میری مغفرت کر دے اور مجھے ایسا ملک بخش دے جو کسی کو میرے پیچھے نہ ملا ہو، تو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے۔ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے جہاں کا مالک ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے بادشاہیت دے دے اور جس کو چاہے بادشاہیت نہ دے، اور یہ کہنا بھی پیغمبروں کی شان نہیں ہے کہ اے میرے پروردگار، میرے سوا کسی کو بادشاہیت نہ دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی اس بات پر کچھ خفا ہو گئے۔ چیونٹی نے اس وقت پھر کہا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، میری بات ٹھیک ہے، اس پر ناراض نہ ہوں۔ میں ایک سوال اور پوچھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو انگشتری دی، اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے وہ بولے، مجھے اس کا راز معلوم نہیں۔ اگر تمہیں اس کا راز معلوم ہے تو مجھے بھی بتاؤ۔ چیونٹی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوہ سے کاف تک کی سلطنت دی ہے اور وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے۔ اس بات سے اندازہ لگا لو
کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ یہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ کیا آپ کو ہوا کا راز معلوم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انکار کرتے ہوئے کہا، مجھے ہوا کا راز معلوم نہیں ہے۔ چیونٹی نے کہا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ موت کے بعد آپ کو دنیا ہوا کی مانند لگے گی۔ چیونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام رو دیے اور فرمایا، بے شک دنیا کی مثال ہوا کی مانند ہے۔ چیونٹی نے پھر پوچھا، سلیمان کی کیا معنی ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں اس کے معنی نہیں جانتا۔ چیونٹی نے کہا، سلیمان کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگاؤ، ہر ساتھ موت کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سے بڑے متاثر ہوئے اور فرمایا، تمہاری باتوں میں بڑی دانائی اور عقل مندی ہے، تم مجھ کو نصیحت کرو تاکہ میں نیک کار بن جاؤں۔ چیونٹی نے اس پر کہا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور جہان کی بادشاہیت بھی دی ہے، اس لیے اپنی رعایا کا بھرپور خیال رکھیں، عدل و انصاف سے عوام کو شاد رکھیں، ظلم سے مظلوم کی داد رسی کریں۔ مجھ میں انسانوں جیسی طاقت نہیں، پھر بھی میں اپنی رعایا کی روزانہ خبر لیتی ہوں، ان کا بھرپور خیال رکھتی ہوں۔ میری یہ کوشش ہے کہ کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاہمور کی باتیں سن کر جب وہاں سے جانے کا ارادہ کیا تو شاہمور نے کہا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور میں بغیر مہمان نوازی کیے آپ کو جانے دوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق دیا ہے اس میں سے آپ بھی کچھ تناول فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سن کر کہا، بہت اچھا۔ شاہمور نے جا کر ایک ران ٹڈی لا کر دی۔ وہ ران دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی کہ اس ران سے ان کا اور ان کے لشکر کا کیسے پیٹ بھرے گا۔ شاہمور نے کہا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ ران کم نہیں ہے، آپ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اس ران میں بہت برکت ہے۔ روایت ہے کہ اس ران میں واقعی بہت برکت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کے پیٹ بھر کر کھانے سے بھی اس ران میں سے کچھ بچ گیا۔ یہ سب دیکھ کر سب حیرت زدہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ پیارے سننے والوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی اسلامی واقعاتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ نگہبان۔